بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ تین خبریں، ایک تو آپ کو پوری رپورٹ دوں گا کہ پاکستان بھر میں آج مختلف شہروں میں، قصبوں میں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھی توشہ خانہ 2 میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کو جو سزا سنائی گئی ہے اس کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں، اور اس کی اپیل کی تھی تحریک انصاف کی قیادت نے۔ پشاور میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، یعنی KPK میں، پنجاب میں بھی مظاہرے ہوئے، سندھ میں بھی، ہر جگہ سے اطلاعات ہیں کہ لوگ باہر نکلے اور انہوں نے اس پر احتجاج کیا۔ دوسرا، یہاں پر جو مجلس تحفظ آئین پاکستان، جو وہ ایک قومی کانفرنس KP ہاؤس میں، وہاں پر آج بڑی تقاریر ہوئی۔ KP کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے، اور بھی صحافی بھی تھے، سول سوسائٹی کے لوگ بھی تھے، مختلف سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں وہ بھی تھے۔ اس کی بھی آپ کو کچھ روایات سنائیں گے کہ وہاں پر کیا ہو رہا تھا، اور ان کا جو لوگوں کے ساتھ کیا اس کا کنیکشن بنتا ہے، یہ میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ لیکن آغاز جو میں کروں گا اپنے ویلاگ کا، وہ جو اڈیالہ جیل سے خبر آ رہی ہے، اور وہ خبر یہ آ رہی ہے اڈیالہ جیل سے کہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی، ان دونوں کا جو جیل کے اندر سیل جو ہے اس میں شدید سردی ہے، اور گرم کپڑے جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں عمران خان صاحب کے۔ ان کو بھیجا گیا، جیکٹ تھی ان کی، کچھ مفلر تھا، لیکن جیل حکام نے واپس کر دیا، ان کو نہیں لینے دیا۔ ان کے پاس جو موٹا کمبل ہے وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اڈیالہ میں شدید سردی اور رات کو بہت سردی ہوتی ہے، لیکن ان کو وہ نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت ہی ریلائبل ذرائع سے مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کا جو ایک ٹخنا ہے اس میں ان کو تکلیف ہے، پرانی تکلیف چلی آ رہی ہے، اب اس میں سردی کی وجہ سے اس میں سوزش ہو گئی ہے گھٹنے اور ٹخنے کے۔ تو وہ جو بیسیکلی ایک تکلیف کا شکار ہیں، لیکن ڈاکٹر میسر نہیں ہے، علاج میسر نہیں ہے، میڈیسن میسر نہیں ہے۔ تو گرم کپڑے جن میں جیکٹ، شال اور وہ جو پہنتے ہیں وہ بھیجے گئے، لیکن جیل حکام نے ان کو واپس کر دیا۔ بشریٰ بی بی کا جو سیل ہے اس میں بھی بڑی شدید سردی ہے، اور خاص طور پر رات کے وقت بڑی شدید سردی ہوتی ہے، اور ان کے پاس بھی گرم کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاس بھی بھاری کمبل نہیں ہے، ان کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ ان کی بھی اپنی فیملی کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ پچھلے کئی ہفتوں سے نہیں ہو رہی، اور ایک بڑی ایک مشکل اور ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو جس میں سوائے اس کے کہ یہ ایک ظلم ہے، ایک طرح سے تشدد ہے، ایک ٹارچر کی فارم ہے، اور اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی کسی بھی آدمی کو جیل کے اندر جو قیدی ہے، اس کے گھر والے اس کو کھانے کی چیزیں دے دیتے ہیں، اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ مل جاتی ہیں، ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وہ چیزیں وہاں پر خرید سکتے ہیں اپنی مرضی سے، ہر چیز کی یہ سہولت ہوتی ہے وہاں پر جو لوگ بند ہیں، قید ہیں، اور آئین پاکستان اور قوانین اس کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن عمران خان اور بشریٰ بی بی کے لیے جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں ایسی سہولیات میسر نہیں۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے، بار بار وزراء کہتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ جی وہ دیسی مرغے کھا رہے ہیں، اور بڑی ان کی خدمت کی جا رہی ہے، اور بڑا ان کے پاس ایکسرسائز کی مشین ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ لیکن جو خاندانی ذرائع ہیں خان صاحب کے، وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر انتہائی مشکل حالات کیے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے، اور سولیٹری کنفائنمنٹ جو ہے، قید تنہائی، وہ اس سے بڑا مینٹل ٹارچر اور کوئی نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد یہ شدید سردی جو ہے، اس میں کپڑے اگر ان کو سردیوں کے نہ ملیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ٹارچر ہے، اور پھر ان کو سوزش آئی ہوئی ہے اپنے اس گھٹنے پر، تو وہ ایک بڑی پرابلم ہے ان کے لیے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ بہانہ کرتے ہیں کہ جی پمز کی ایک ٹیم آتی ہے، لیکن خان صاحب نے ہمیشہ، ان کی فیملی نے، انہوں نے کہا کہ وہ ان کے اپنے جو معالج ہیں شوکت خانم کے ڈاکٹر فیصل، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو ایگزامن کریں، اس میں بھلے سرکاری ڈاکٹر بھی آ جائیں ان کے ساتھ، وہ ان کی کوئی ممانعت نہیں کرتے، لیکن ان کی درخواست ہمیشہ سے یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹر ہیں وہی ان کو دیکھیں۔ دوسرا، آج پورے پنجاب میں مختلف شہروں میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، قصور میں، پتوکی میں، ہر جگہ سے جو خبریں آ رہی ہیں، ملتان میں، وہاں پر PTI کے کارکنوں نے ریلیز نکالی۔ اگرچہ بہت ساری جگہوں پر یہ ریلیز چھوٹی تھیں، لیکن
ایک سمبولک جو احتجاج ہے وہ ہوا ہے۔ پشاور میں KPK میں بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں، میاں والی میں پنجاب میں ایک بڑا اجتماع، بڑا جلوس نکلا ہے، مانسیرا میں KPK میں بہت لوگ بڑی تعداد میں آئے۔ اچھا، گلگت میں ایک میلہ تھا اور وہ خالد خورشید صاحب بتا رہے ہیں، اس کی فوٹیجز بھی سوشل میڈیا پر ہیں، کہ وہ تحریک انصاف کے ایک جلسے میں تبدیل ہو گیا۔ وہاں پر نوجوانوں نے بہت نعرے بازی کی عمران خان کے حق میں، PTI کے جھنڈے لے کے، اور وہ نعرے یہی تھے کہ گلگت بلتستان خان خان، گلگت بلتستان تمہارا۔ تو یہ نعرے لگتے رہے، گونجتے رہے اسکردو میں۔ تو آج تحریک انصاف نے بھرپور اس لحاظ سے قوت کا مظاہرہ کیا۔ KPK کے اسٹوڈنٹس نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے ملاقات کی، اور جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ طلبہ یونینز پر پابندی ہٹا دیں۔ اسٹوڈنٹس یونینز تعلیمی اداروں میں ان پر جو پابندی ہے وہ جو بڑی ایکٹیویٹی ہے اس کی راہ میں وہ حائل ہو جاتی ہے، ایک رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو وہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے، ایک ملاقات ہوئی ہے ایک نمائندہ ڈیلیگیشن سے، سہیل آفریدی کی اسٹوڈنٹس کے ڈیلیگیشن سے، تو اس میں اسٹوڈنٹس نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ پلیز اسٹوڈنٹس یونین پر پابندی ہٹا دیں، ہمیں کام کرنے دیں، کیونکہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں، خاص طور پر سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، تو وہاں پر اسٹوڈنٹس اور یوتھ جو ہے وہ باہر نکلے ہیں، تو سسٹم میں تبدیلی کی بات وہاں پر سنی گئی ہے۔ تو یہاں پر بھی اسٹوڈنٹس کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کی یونینز کو اجازت دی جائے۔ تو یہاں پر میں کیونکہ بنگلہ دیش کا ذکر کیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کا جو فیشزم ہے وہ کتنا ایکسپوز ہو رہا ہے، کہ وہ انہوں نے بنگلہ دیش ہاؤس میں آج حملہ کیا ہے ہندوستان میں، اور اندر گھس گئے ہیں اور توڑ پھوڑ کی ہے، اور وہ جو اکھنڈ بھارت کا جو ایک نعرہ ہے، اور اس سے پہلے وہاں پر وہ جو شریف عثمان جس نے ساری تحریک چلائی تھی، 32 سالہ اسٹوڈنٹ لیڈر، اس کو سر پہ گولی ماری اور وہ کئی دنوں تک علاج اس کا ہوتا رہا، لیکن پھر سنگاپور میں ہی ڈائٹ، اور کل اس کا جنازہ ہوا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے اور انہوں نے انڈیا کے خلاف نعرے لگائے اور انڈیا کو ریجیکٹ کیا، پاکستان کے ساتھ وہ دوستی کی شروعات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کے بھی سوشل میڈیا پر مناظر آپ کو ملیں گے۔ قومی جو کانفرنس آج ہوئی، جس کو تحفظ آئین پاکستان نے اس کو منعقد کیا تھا، اس میں آج آئے خاقان شاہد خاقان عباسی تھے، اچکزئی صاحب، راجہ ناصر عباس اور PTI کی قیادت وہاں پر جو خطاب ہوئے، تو اس میں سہیل خان آفریدی نے بتایا کہ عمران خان، جس کو آپ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کہہ رہے ہیں، در حقیقت وہ سیکیورٹی کی ضمانت ہے۔ اور پھر انہوں نے پشاور یونیورسٹی کا بھی حوالہ دیا کہ وہاں پر 35 اسٹوڈنٹس کو پکڑا گیا، اور یہ ان لوگوں کی جنہوں نے بھی پکڑا ان کی بے وقوفی کی وجہ سے پہلی دفعہ جب سے پاکستان بنا ہے پشاور یونیورسٹی میں اداروں کے خلاف نعرے بازی ہوئی، جو کہ ایک بہت ہی افسوسناک ہے، اور پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو بہت ساری تقاریر ہوئیں، اور اس میں ایک پیغام یہ تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آئین پاکستان کو ریسٹور کرنے کے لیے اور لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو انشور کرنے کے لیے تحریک چلانی پڑے گی۔ اور جو عمران خان صاحب نے کل کہا کہ آپ تیاری کریں موومنٹ کی، اسٹریٹ موومنٹ کی، تو رات اس حوالے سے جو KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے اسلام آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا تھا، اور باراکین اسمبلی کو یہ کہا گیا کہ آپ نکلیں گلیوں میں، محلوں میں، لوگوں سے بات کریں، اور غالباً اگلے 4-6 ہفتے میں وہ ڈیٹ آئے گی جس میں پورے پاکستان میں مظاہرے کیے جائیں گے، اور ہر شہر میں مظاہرے کیے جائیں گے، اور اس کے لیے جو تنظیمیں ہیں ان کو فعال کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت KPK کے وزیر اعلیٰ کی جو توجہ ہے وہ اسی پر ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔